قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا نائم فاستيقظت وهو في يده سلطن فقال من يمنعك مني قلت الله ثلاثا ولم يعاقبه وجلس او كما قال ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگو، بھائیو، درس بخاری شریف ساڑی گفتگو دا موضوع چل رہا سی۔ اج دے اس درس دے اندر بخاری شریف دی جو حدیث پاک میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اس حدیث پاک دے راوی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت جابر فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ کرام اسی سارے ایک لشکر دی صورت دے اندر نجد دی طرف جہاد دے ارادے نال جا رہے سی تے فرماندے نے رستے دے اندر ایک مقام تے ایک جنگل دے کولوں ساڈا گزر ہویا تے گھنے درخت سن اتھے، تو دوپہر دا وقت سی، دھوپ بڑی سخت سی، تو اسی تھوڑی دیر واسطے اتھے آرام کیتا، پڑاؤ کیتا اس جنگل دے اندر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ صحابہ کرام مختلف ٹولیاں دی شکل دے اندر مختلف درختاں دے سائے تلاش کرن لگ پے، یعنی کو دو چار بندے ایک درخت دی چھاں تلے، دو چار دوسرے درخت دی چھاں تلے، تو مختلف درختاں دے سائے تلے صحابہ کرام مختلف ٹولیاں دے اندر بیٹھ گئے۔ الگ ایک مقام تے ایک گھنا درخت سی، او دے تلے، او دے سائے تلے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ حضرت جابر فرماندن کہ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سانو آواز دیتی تے اسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کول پہنچے۔ آپ دے کول ایک اعرابی بیٹھا سی، ایک بدوی پینڈو بندہ، او بیٹھا سی آپ دے کول۔ تو معاملہ اس طرح ہویا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرماسن، آپ نے اس درخت دی شاخ دے نال اپنی تلوار لٹکا دیتی۔ وہ شخص آیا اعرابی غیر مسلم سی، انہیں تلوار اتاری درخت تو تے تلوار لہرا کے تے آواز دے کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار کیتا تے پھر کہن لگا من یمنعک منی، ہن تانوں میرے کول کون بچائے گا، یعنی آپ شہید کران دا اس دا ارادہ سی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز نال فرمایا اللہ ثلاثاً۔ حضرت جابر فرماندے حضور فرماندے میں 3 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی آواز مبارک دے اندر اتنا روب اور اتنا دبدبا سی کہ او دے ہتھوں تلوار ڈگ گئی، سنبھال نہ سکے اپنے آپنوں، تلوار گر گئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تلوار اٹھا لی، فرمایا ہن تینوں میرے کو کون بچائے گا دس۔ انہیں ہاتھ بان لے جی معاف کر دیو، غلطی ہو گئی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو انتقام نہیں لیا، بدلہ نہیں لیا، ساڑھے جے آندہ انہیں کہنا ہن تینوں چھڑنا ہی نہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا۔ حضرت جابر فرماندے نے 2 مقامات بخاری شریف دے اندر حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا، بدلہ او دے کولوں نہیں لیا، فرمایا کہ انہوں اتنے بہ جا۔ ان صحابہ آئے تے پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سارا صحابہ کرام نو دسیا۔ اس تو پہلے ایک میں تانوں حدیث پاک سنا چکیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بڑا روب اور دبدبا عطا فرمایا سی۔ اسے بخاری شریف وچ حدیث پاک گزری ہے جس دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس و اجود الناس و اشجع الناس۔ یہ حدیث پاک تھوڑے دن پہلے کو 10-15-20 دن پہلے گزری ہے، میں بیان کیتی تو انہوں۔ حضرت انس فرماندے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا حسین بھی کوئی نہیں سی، تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سخی بھی کوئی نہیں سی،
تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا دلیر تے بارو بندہ بھی کوئی نہیں سی۔ آپ دی بہادری بھی بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سخاوت بھی بے مثال، تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا حسن مبارک بھی بے مثال سی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ نو ایسی بہادری عطا فرمائی سی، اور اس دے اندر اے لفظ بھی نے تے نال اگلا حصہ بھی اس حدیث پاک دا حضرت انس فرماندے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینہ شریف دے اندر نا ایک پاسوں ایک خوف زدہ ایک آواز آئی، تو لوگ گھبرا گئے اہل مدینہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتھے مدینہ شریف دے اندر تشریف فرما سن، تو صحابہ آندے نے کہ اسی اس آواز ہل نہ نکل کے اپنے گھراں وچوں دوڑے بے ویکھیے کی معاملہ ہویا ہے۔ حضرت انس فرما دین صحابہ اجے جا رہے ہیں تے حضور ادھروں ہو کے واپس آ رہے ہیں، فرمایا خیر ہے کچھ نہیں ہوندا۔ یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب تو پہلے ادھروں پتہ کر کے آگے بے کی معاملہ ادھر ہویا ہے۔ اس حدیث پاک دے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی حسین ہے، نہ کوئی سخی ہے، اور نہ ہی آپ جیسا کوئی دلیر اور بہادر ہے۔ اور بخاری اور مسلم دے اندر اور مشکات دے اندر ایک حدیث پاک ہے جس دا ایک حصہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماندے نے نصرتو بالرعب مسیرت شہرن، اللہ تعالیٰ نے مینو ایک ایسا روب تے ایسا ایک دبدبہ عطا فرمایا ہے کہ اگر میرا دشمن میرے آن دے ارادے نال اجے ایک مہینے دی مسافت تے ہووے نا تے اوتھے ہی اللہ دے دل چ میرا روب پا دیندا ہے، اتنا خوف زدہ ہو جاندہ ہے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے پھر اللہ تعالیٰ دا پہرا ہے نا۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ میں کئی مرتبہ تو انہوں دس چکیاں، محرم شریف دے اندر شہادت علیہ واقعات بھی دسی، پیچھے بھی کئی مرتبہ دسیا، ہجرت علیہ واقعہ چی میں دسیا واقعہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماندہ ہے واللہ یعصمک من الناس، سورہ مائدہ ہے پارہ نمبر 6 ہے، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تو انہوں لوگاں کو محفوظ رکھے گا۔ بڑے بڑے ایسے موقع آئے، کافرہ نے بڑی کوشش کی تھی کہ کسی طرح معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شہید کر دیتا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات نو برداشت نہیں فرماندا کہ دشمن دا ہووے اپنا وار ہووے، دشمن دے کول خنجر یا تلوار ہووے تے میرے آقا کریم میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی گردن مبارک ہووے، یہ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں فرماندا۔ اس واسطے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاویں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ شہادت منگی ہے نا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ دی دعا بھی قبول فرمائی تے شہادت بھی دیتی، لیکن آپ نو شہید نہیں ہون دیتا، دو نواسیاں دے ذریعے آپ نو مرتبہ شہادت عطا فرمایا ہے۔ یہ واقعہ میں تو سنا چکیاں کئی مرتبہ۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے اللہ تعالیٰ دا پیرا ہے، تے جے دیتے اللہ دا پیرا ہوئے او دا کوئی کچھ بگاڑ سکدا نہیں۔ اور ہجرت والی رات میں تو انہوں یہ واقعہ سنا بھی چکیاں، اپنے بستر تے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو سلایا، بستر مولا علی پاک نو عطا فرمایا اور فرمایا کہ اے کافراں دی امانتاں دے کے واپس آ جانا ہی۔ تو اس دے تحت اس روایت دے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ مشکات شریف دے اندر لکھ دے نے میرات شرح مشکات فرماندے نے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ دا پہرا سی اور مولا علی پاک تے میرے مصطفیٰ دا پہرا سی، یعنی مولا علی پاک تے میرے مصطفیٰ کریم دا مولا علی پاک دے پیچھے ہاتھ ہے، تو میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے اللہ تعالیٰ دا دست قدرت ہے، جدے پیچھے خدا ہوئے انہوں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تے جدے پیچھے مصطفیٰ ہونا دا بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دا پیارا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خدا داد، یہ مرتبہ، یہ دبدبہ اور یہ روب ہے جڑا دشمن دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ پا دینا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بڑے مشہور صحابی نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فاتح مصر نے، مصر انہاں فتح کیتا سی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت دے اندر۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نو کسی نے پوچھیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک دا کچھ حال بیان کرو، آپ دا حلیہ مبارک بیان کرو۔ تو جناب حضرت عمر بن عاص فرمان لگے جے سچی پوچھ دے ہو نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ مبارک تے رو بھی انہا سی
ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਜੁਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕਿ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਰਤਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਬ ਤੇ ਦਬਦਬਾ ਇਤਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀਰਤ ਨਿਗਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਹੱਦਿਸੀਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ کہ جڑا بندہ اچانک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو ویکھدا سی نا تے ایک مرتبہ مروب ہو جاندا سی، اتنا روب او دے تے طاری ہوندا سی، پھر آہستہ آہستہ میرے آقا نال مانوس ہو جاندا سی۔ حالانکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم گفتگو فرمان والے سن اور بہت زیادہ نرم مزاج سن، اس دے باوجود اللہ تعالی ایک شخصی روب ہوندا ہے نا، اللہ تعالی کسے نو عطا فرماندا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کئیاں امتیاں نو بھی عطا فرمائے۔ کئی بندے ایسے ہوندے نے، کئی بزرگ اولیاء اللہ ایسے جلال والے ہوندے نے کہ انہاں نال ویکھیا نا بندہ ایک باری ہی مطلب تھوڑا مروب ہو جاندا ہے، محسوس ہوندا ہے کہ بڑی باروب شخصیت ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ کئیاں امتیاں نو بھی عطا ہوئی ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نو اللہ تعالیٰ نے خاص ایک روب اور دبدبہ عطا فرمایا سی۔ آپ تے آپ رہے، آپ دے غلامہ دی کیا شان ہے، آخری جملہ سماعت فرماؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دور خلافت ہے تے روم دا قاصد آیا مدینہ، اس بات نو مولانا روم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف دے اندر بیان کیتا ہے۔ روم دا قاصد آیا تے او آ کے مدینہ شریف جا کے کہنے لگا تہاڈا بادشاہ کتھے ہے، بادشاہ کتھے؟ انہاں کہا جی ساڈا بادشاہ نہیں ہوندا، ساڈا امیر المومنین ہوندا ہے، تو بادشاہ تہاڈے ہوندے نے۔ انہیں کہا جی اچھا دسو تہاڈا امیر المومنین کتھے ہے؟ انہاں کہا جی مسیتے جا، اوتھے شاید تینوں لب جان۔ او گیا تے ہو کے واپس آ گیا، کہندا اوتھے تے کوئی نہ، کہ مسیتے کوئی تینوں نظر نہیں آیا؟ کہنے لگا اوتھے موٹے کپڑے والا ایک بندہ میں ویکھیا، سر تھلے انہیں اٹ دا سرہانا دیتا ہے تے چادر اوڑھ کے ستا ہے، ہور اوتھے امیر المومنین تے اوتھے کوئی نہیں مینوں نظر آیا۔ انہاں کیا صحابہ کرام نے کیا بھی جڑا موٹے کپڑے والا وہی امیر المومنین ہے۔ کہنے لگا ہیں، بڑا حیران ہویا، گیا پھر چادر آپ دے چہرے تو ہٹائی نا، تے ایک باری ویکھیا تے حیران ہو گیا، پیراں تلو زمین نکل گئی۔ ایسا روب جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا سی حضور دا صدقہ۔ ویکھ کے کہنے لگا اے او بندہ ہے جے دے تو کیسر تے کسرا بھی ڈر جاندے نے، لرز جاندے نے، جنہاں دے دل دی اندر اتنا خوف اور اتنا ڈر پیدا ہویا ہے، اے او بندہ امیر المومنین ہے، اے فاروق اعظم ہے۔ یعنی ایک باری ویکھ کے او بھی حیران اور ششدر رہ گیا، اور پھر آپ دا روب و دبدبہ ویکھ کے انہیں کلمہ پڑھ لیا سی۔ اسی طرح اے حدیث پاک جڑی میں عرض کیتی ہے نا بخاری شریف دی، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو تلوار لے کے جڑا کہنے لگا سی کون بچان والا ہے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق کے حسنہ تو متاثر ہو کے بعد انہیں بھی کلمہ ہی پڑھ لیا سی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نو ایک خاص روب عطا فرماندا ہے جڑا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے بدرجہ اتم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنو سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔